بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسا وظیفہ جو سورہ فیل کا وظیفہ مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر دشمنوں سے حفاظت، فتح اور ظالم کے خلاف مدد کے لیے۔ اس سورت کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور غلبہ بیان کیا گیا ہے، جو دعا اور وظیفے کے طور پر روحانی طاقت فراہم کرتا ہے۔ سورۃ الفیل کا وظیفہ ہر مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر وظیفے سے پہلے واضح نیت کریں کہ آپ یہ عمل کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، جسے دشمن سے نجات، کامیابی، حفاظت، رزق و انصاف وغیرہ کے پاکیزگی باوضو ہو کر کسی پاک جگہ بیٹھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 41 مرتبہ یا 111 مرتبہ سورہ فیل پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دلی دعا کریں۔ آخر میں 3 بار یا 11 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، مثلا دشمنوں سے حفاظت کے لیے، تو روزانہ سورہ فیل کو 41 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں۔ اگر کوئی ظالم ہے یا ناحق تکلیف دے رہا ہے تو یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ وظیفے کرنے کا مقصد یا قانونی مسائل میں کامیابی، عدالت یا مقدمے سے پہلے سورہ فیل کو 111 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد فرمائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو سورۃ الفیل پڑھ کر رکاوٹ ختم ہونے کی دعا کریں۔ ہر جائز مقصد کے لیے سورۃ الفیل کو 7 دن تک روزانہ 41 بار پڑھیں۔ نیت صاف ہو تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ صرف جائز اور حلال مقصد کے لیے اس وظیفے کو کیا جاتا ہے۔ ظالم نہ بنے ورنہ الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ وظائف میں استقامت اور یقین ضروری ہے۔ کسی پر ظلم یا تکلیف دینے کی نیت سے نہ پڑھیں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو مخصوص مقصد کے مطابق وظیفہ، مثلا کاروبار میں کامیابی، رشتہ، دشمن، مقدمہ وغیرہ، تو برائے کرم اپنا مقصد واضح بتائیں، انشاءاللہ میں اس کے مطابق آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ تو سورۃ الفیل کے حوالے سے ایک واقعہ اور اس قسم کے ساتھ مزید رہنمائی فراہم کرتا ہوں تاکہ آپ کا یقین بھی مضبوط ہو اور عمل کی تاثیر بھی بڑھ جائے۔ سورۃ الفیل کا اثرات کا سچا واقعہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک بزرگ ولی اللہ کے بارے میں مشہور ہے، جو دشمن کی تباہی کے لیے مجرب وظیفہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین اور ولی اللہ کے علاقے میں ایک ظالم اور جابر شخص تھا جو ناحق لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ان کی زمینوں پر قبضہ کرتا تھا اور غریبوں کو ڈراتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا۔ کئی بار بزرگ نے اسے سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا۔ ایک رات بزرگ نے تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر بیچ میں 41 مرتبہ سورۃ الفیل پڑھا۔ جب سورۃ الفیل پڑھ کر اس کے ظلم سے نجات کی دعا کی، اس عمل کو انہوں نے 7 دن کیا۔ 7ویں دن وہ ظالم شخص اچانک کسی شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پھر اس کے ظلم کا نظام خود بخود ختم ہو گیا۔ لوگ آزاد ہو گئے اور علاقے میں سکون آ گیا۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، نصرت اور ظالموں کی تباہی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست نابود کیا، ویسے ہی آج بھی وہ اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے، بشرطی کہ بندہ یقین، اخلاص اور صبر سے دعا کرے۔ اگر آپ کو کوئی دشمن، رکاوٹ یا خوف ہو
یا ظالم شخص پریشان کر رہا ہے تو یہ عمل کریں۔ عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت بہتر وقت ہوتا ہے۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، 11 دن مسلسل کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وضو کریں، پاک لباس پہن کر تنہائی میں بیٹھیں، تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ پھر اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر بیچ میں 41 مرتبہ یا 111 مرتبہ سورۃ الفیل پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورہ فیل ایک بار ضرور پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ ہر بار پڑھتے وقت دل میں اپنے مقصد، دشمن کی تباہی، حفاظت، انصاف، رزق میں رکاوٹ کا خاتمہ کی واضح نیت رکھیں۔ آخر میں دلی دعا کریں، یا اللہ جیسے تو نے اصحاب فیل کو برباد کیا ویسے ہی میرے دشمن ظالم کو ہلاک فرما دیا، ویسے ہی میرے دشمن ظالم کو ہلاک فرمایا، یا اس حلال فرما یا اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما اور مجھے فتح عطا فرما۔ اول آخر درود شریف پڑھیں۔ کچھ ضروری نصیحت یہ ہے کہ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کا دل غفلت میں نہ ہو اور یقین کے ساتھ دعا کرے۔ لہذا یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے، نیت پاک اور مقصد جائز ہو، صبر سے وظیفہ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے اپنا مخصوص مسئلہ یا مقصد بتائیں، میں اس کے لیے ذاتی طور پر تیار کیا گیا وظیفہ یا دعا بھی فراہم کر سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔